مشہور عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے اعلان کیا کہ جو شاعر قصیدہ بنا کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا، جس چیز پر لکھا ہوگا اس کے وزن کے برابر اسے سونا دیا جائے گا، شرط یہ ہے کہ قصیدہ اپنا ہو۔ شعراء بڑی بڑی تختیوں پر قصیدہ لکھ کر پیش کرنے لگے۔ شاعر دربار میں حاضر ہو کر قصیدہ سناتا۔ منصور سن کر کہتا یہ تو میں نے پہلے سے سنا ہوا ہے، یہ تو فلاں کا ہے، مجھے ایک عرصے سے یاد ہے، اور پورا قصیدہ سنا ڈالتے۔ شاعر قسم کھاتا کہ یہ تو میرے ہی بنائے ہوئے الفاظ ہیں۔ منصور کہتا قسمیں نہ کھائیں۔ غلام کو آواز دیتے، وہ بھی پورا قصیدہ سنا کر کہتا کہ یہ تو مجھے بھی پہلے سے یاد ہے۔ جب شاعر مزید یقین دہانی کی کوشش کرتا تو منصور باندی کو بلاتا، وہ بھی پورا قصیدہ سنا کر کہتی کہ یہ تو مجھے بھی پہلے سے یاد ہے، اور یوں شعراء نامراد ہو کر دربار سے نکل جاتے۔ جب کئی شاعر اس طرح بے آبرو ہو کر نکلے تو زبان و ادب کے مشہور امام اسماعی کی خدمت میں گئے، ماجرا سنایا۔ امام اسماعی نے ان کو تسلی دی اور راز سمجھ گئے، اور قصیدہ کہنے دربار میں حاضر ہوئے۔ 28 ابیات پر مشتمل جو قصیدہ انہوں نے دربار میں پیش کیا وہ نادر لفظوں، دلچسپ ترکیبوں اور آپس میں ٹکراتے حروفوں کا ایک شاہکار ہے، جسے سنا کر اسماعی نے کہا امیر المؤمنین قصیدے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے یہ پہلے نہیں سنا ہے۔ اعلان کے مطابق شاہی فرمان جاری ہوا، جس چیز پر قصیدہ لکھا ہے اس کے وزن کے بقدر شاعر کو سونا دیا جائے۔ اسماعی نے کہا کہ قصیدہ پیتل کی بڑی وزنی تختیوں پر لکھا گیا ہے جو اونٹوں پر لاد کر لائی گئی ہیں، اور اونٹ باہر کھڑے ہیں۔ کابینہ نے کہا امیر المؤمنین اتنا سونا یہ لے جائے گا، خزانہ تو خالی ہو جائے گا۔ منصور پریشان تو بہت ہوئے لیکن کیا کرتے۔ امام اسماعی نے خلیفہ کی پریشانی دیکھ کر مجوزہ انعام تو نہیں لیا، لیکن یہ شرط لگا دی کہ جن شعراء نے دربار میں قصیدے لکھ کر پیش کیے انہیں کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ چنانچہ ان کی شرط پوری کی گئی۔ دراصل منصور عباسی کا حافظہ غضب کا تھا، اسے لمبا قصیدہ ایک بار سن کر یاد ہو جاتا، اس کے غلام کو 2 بار اور اس کی باندی کو 3 بار سننے سے قصیدہ یاد ہو جاتا۔ شاعر جب اپنا قصیدہ سنا کر فارغ ہوتا تو منصور کو یاد ہو چکا ہوتا اور اسے سنا ڈالتے، پھر ان کا غلام اور باندی بھی سنا دیتے، اور یوں شعراء اپنی ہی شاعری سے متعلق شک میں مبتلا نامراد ہو کر نکلتے۔ لیکن اسماعی کا قصیدہ لفظوں کا ایک ایسا جھمیلا تھا کہ اسے ایک بار یاد رکھنا منصور کے لیے مشکل ہو گیا، اور انہیں کہنا پڑا کہ یہ پہلے نہیں سنا۔ یہ قصیدہ عربی ادب میں صوت صفیر البلبلی کے نام سے مشہور ہے، جو آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ صوت صفیر البلبلی ہیج قلبی الثملی الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل وأنت يا سيد لي وسيدي وموللي فكم تيمني غزيل عقيقلي قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل فقال لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولي فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي فولولت ولي ولي يا ويل لي فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي وفتية سقونني قهيوة كالعسل لي شممتها بآنفي أزكى من القرنفل في وسط بستانه لي بالزهر والسرور لي والعود دندن لي والطبل طب لي طب لي والسقف قد سقسق لي والرقص قد طاب لي شوي وشاهش على ورقص فرجلي وغرد القمر يصيح ملل في مللي ولو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على سلاسة كمشية العرنجل والناس ترجمجملي في السوق بالقلقلل والكل كعكعك خلفي ومن حويللي لكن مشيت هاربا من خشية العقنقل إلى لقاء ملك معزم مبجل يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدم لي أنا الأديب الألمعي من حي أرز الموصل نظمت قطعة زخرفت يعجز عنها الأدب لي أقول في مطلعها صوت صفير البلبل